دوسرا کام جو میرے کو بتانا ہے، میری ماں، بہنیں، بیٹیاں، اللہ کرے کہ ہم سب سمجھنے والے بنے، دین کو سمجھنے والے بنے. دوسرا کام یہ کرنا ہے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کرنا. آج میں ایک صحابی کا واقعہ بتاؤں گا. میرے پیاروں، دل روز پڑتا ہے، بولو دل، لیکن پتہ چلتا ہے کہ ان کو کتنی محبت تھی اللہ کے رسول سے، کتنی محبت تھی ان کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کو معلوم ہے نا، جب احد کا میدان گرم ہوا، کون سا میدان؟ احد. کہاں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے. ارے بولو، بہت سے مسلمان شہید ہو گئے. لیکن احد کے میدان میں ہمارے نبی نے جس انداز میں بلایا سب کو، آؤ آؤ میدان میں آؤ، احد کے میدان میں آؤ. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول آپ سب کو احد کے میدان میں بلاتے، اللہ کیا دے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج احد کے میدان میں آ جاؤ، جو آئے گا اللہ معاف کر دے گا. اور کیا فرمایا؟ جو آئے گا اللہ اس کو جنت عطا، وہ جنت دے گا جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں کے برابر ہے. بس ہمارے نبی نے احد میں تشکیل کی، گلی گلی میں تشکیل ہو رہی ہے. اور کیا فرمایا؟ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. ہمارے نبی نے فرمایا، آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ، اللہ جنت دے گا، اللہ مغفرت کرے گا. آپ کو معلوم ہے احد میدان میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے پہ زخم لگا. ہمارے نبی کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے. آپ ایک جگہ پہ زخم کی حالت میں پڑے تھے. اس وقت آپ نے ایک صحابی کو دیکھا جو دوڑ رہے، جن کا نام ہے حضرت نعمان. بولو کیا نام ہے؟ حضرت. تو ہمارے نبی کی نظر پڑی، ہمارے نبی کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا، خون ٹپک رہا تھا، دانت مبارک شہید ہو گئے تھے. ہمارے نبی نے اس حالت میں کہا، السلام علیکم یا نعمان، اے نعمان ادھر آؤ، السلام علیکم ادھر آؤ. حضرت نعمان کو نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول یہاں زخمی ہے. وہ حضرت نعمان نے جب دیکھا تو دوڑے دوڑے آئے، جیسے ہمارے نبی کے قدموں میں گر گئے. کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہو گیا؟ اپنے ہاتھوں سے ہمارے نبی کے چہرے کے زخم کو صاف کرنے لگے. ہمارے نبی نے فرمایا، تم میرے زخم کی فکر مت کرو، میں تو صحیح ہوں، لیکن یہ میدان میں ڈھونڈو، میرا ایک صحابی ہے جن کا نام ہے سعد. بولو کیا نام ہے؟ پورا نام ہے سعد بن ربیع ہے. میرا ایک صحابی ہے جن کا نام ہے سعد. جاؤ نعمان، اس کی آنکھ بند ہوئے اس سے پہلے جا کے میرا سلام پہنچاتا ہوں. وہ مجھ سے بہت محبت کرتا. یعنی تم سوچو وہ کتنی محبت کرتے ہوں گے. وہ نبی کو سلام نہیں پہنچا رہے، نبی خود ان کو کیا کر رہے. حضرت نعمان دوڑے، این سعد این سعد این سعد. معلوم نہیں گلی گلی گئے. ارے بڑا میدان ہے، کھلا میدان تھا. ایک جگہ پہ دیکھا کہ سعد ہے اور ایک دم ایسے گرے پڑے، تلواروں کا زخم ہے، معلوم نہیں کتنے زخمی ہے. حضرت نعمان گئے، جا کر کہا، اے سعد اے سعد اے سعد، میں بہت بڑا پیغام لے کر آیا. وہ سعد تو بہت زخمی تھے، دھیرے سے پوچھا کیا لے کر آئے؟ کہا اے سعد خوش ہو جاؤ، محمد نے تمہارا نام لے کر سلام کہا ہے. ہمارے میرے پیاروں پورے زخمی تھے نا، زخمی تھے. معلوم نہیں اتنے زخمی ہو کر نعمان کو کہا ہاتھ پکڑ، میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. تو نعمان نے ہاتھ پکڑے، پورے زخم، بدن سے خون نکل چکا تھا. کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا میرے نبی نے میرا نام لے کر سلام کہا ہے. کہا نبی نے تمہارا نام، جب کا نام لے کر کہا ہے بہت زور سے چلائے. کہا میرا بھی سلام ان کو پہنچا دینا، میرا بھی سلام ان کو پہنچا دینا. نعمان نے کہا سلام پہنچا دوں گا، کچھ اور بولنا ہے؟ کہا بولنا ہے مگر تجھے بولنا ہے، ان کو نہیں بولنا ہے، ان کو تو صرف سلام پہنچا دینا. تو نعمان کہتے ہیں میں نے ان کو پھر سے زمین پہ رکھا. کہا کیا بولنا؟ کہا ایک وصیت ہے میری. کہا ان کو نہیں بولنا، یعنی ہمارے نبی کو نہیں بولنا. سعد کہتے ہیں نعمان میں تمہیں بول رہا ہوں، میری ایک وصیت ہے، تم زندہ رہو نا، تم زندہ رہو، سب کو ایک وصیت پہنچا دینا. اور کہا کہ ان کو بھی کہنا کہ وہ دوسروں کو پہنچائے، ان کو کہنا وہ ان کو پہنچائے، قیامت تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا. حضرت نعمان نے کہا کیا پیغام؟ کہا سننا، ان کا سننا. حضرت سعد نے کہا اے نعمان میری وصیت یہ ہے کہ ہم مردوں کو عورتوں کو سب کے لیے نبی کے دائیں کھڑے ہو جاؤ، نبی کے بائیں کھڑے ہو جاؤ، نبی کے آگے ہو جاؤ، نبی کے پیچھے ہو جاؤ، چاروں طرف سے میرے نبی کے سامنے ایسے محبت سے کھڑے ہو جاؤ کہ تلوار لگے تو اپنی گردن کٹا دینا،
مگر محمد کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھنے نہ دینا. بس اتنا کار ٹھاڑ سے زمین پہ گرے, اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو انا للہ. حضرت نعمان کہتے ہیں میں بہت دیر تک ان کی لاش کو دیکھتا رہا, ان کے جنازے کو دیکھتا رہا کہ یہ وہ ہے جو جیا بھی محمدی بن کے گئے بھی محمدی بن کے. کتنی پیاری نصیحت کر کے چلے گئے. کہ یعنی خلاصہ کیا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ نبی کے دائیں کھڑے ہو جاؤ, بائیں کھڑے ہو جاؤ, آگے ہو جاؤ. یہ ایک تعبیر ہے, تعبیر بولنے کا طریقہ. مطلب یہ کہ ایسے ہو جاؤ کہ ساری تکلیفیں تم لے لو مگر نبی کو تکلیف مت آنے دو. اور آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جتنے میرے بھائی بیٹھے اور میری ماں بہنیں بیٹیوں سے پوچھتا ہوں, کیا ہم لوگ آج نبی کو تکلیف نہیں دیتے؟ وہ ساتھ تو وصیت کر کے گئے, مت دینا میرے نبی کو تکلیف, مت دینا. میرا نبی بہت پیارا ہے, میرا نبی اللہ کا دلارا ہے. میرا نبی وہ ہے جو اشارہ کرتا ہے جو تان کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. میرا نبی وہ ہے جو اشارہ کرتے تو ڈوبا ہوا سورج بھی. آپ کو معلوم ہے, ابھی میں نے جمعہ میں سنایا, ہمارے نبی کی امی کون, بولو نا کون؟ آمینہ. آمینہ بیوہ ہو گئی. بولو آمینہ, کیونکہ شوہر کا انتقال ہو گیا, حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا, بیوہ ہو گئی. اب بیوہ عورت تھی, بولو آمینہ بیوہ عورت تھی. لیکن سب لوگ کہتے تھے آمینہ بہت اچھا پرفیوم لگا کے آتی ہے, آمینہ بہت اچھا عطر لگا کے آتی ہے. تو دادا عبد المطلب کو پتا چلا تو ایک دن اپنی بہو کو بلائے, بھائی دادا عبد المطلب اپنی بہو کو بلائے اور کہا کون سا پرفیوم لگاتی, کون سا عطر لگاتی؟ سارے مکے کی عورتیں کہتی ہے تو بہت اچھا عطر لگاتی ہے. آمینہ نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ بیوہ عورت ہوں, شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, پیٹ میں بچہ ہے, حاملہ ہوں, پریگننٹ ہوں, پیٹ میں بچہ ہے, کیا عطر لگاؤں گی؟ کوئی عطر نہیں لگاتی. یہ کہہ کر آمینہ نے دیوار پہ ہاتھ لگایا, کہا دیکھو دیوار پہ کیا ہو رہا. عبد المطلب دیوار کے پاس گئے, کہا میرے اللہ کی قسم مشک کی خوشبو آ رہی ہے. آمینہ نے کہا میں کوئی عطر نہیں لگاتی, میں عطر نہیں لگاتی, لیکن بات ضرور ایسی ہے کہ میرا کمال نہیں, میرے پیٹ کے بچے کا کمال ہے. میں جب باہر جاتی ہوں تو درختوں سے آواز آتی ہے, پتھروں سے آواز آتی ہے, مٹی کے تودوں سے آواز آتی ہے. ارے میں کنویں پہ جاتی ہوں تو پانی کے اندر سے آواز آتی, ہر جگہ سے آواز آتی, ابشری یا حلیم یا آمینہ, ابشری یا آمینہ, آواز آتی. آمینہ خوش ہو جا, خوش ہو جا, خوش ہو جا, انکی قد حملتنی سید الاولین والآخرین. آمینہ خوش ہو جا, تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ انسان نہیں, جنات نہیں, سارے نبیوں کا بھی اللہ نے اس کو سردار بنایا ہے. تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تو سارے نبیوں کا سردار ہے. ہم لوگ وہی سردار کو, اے بھائی سچ بولو نا, ہم لوگ تکلیف پہنچا تو نہیں پہنچا. ہماری ماں بہنیں بیٹیاں, ایک بات ہے بھائی, کتابوں میں لکھا ہے پیر کا دن ہوتا نا, کون سا دن؟ پیر یعنی منڈے, اور جمعرات کا دن ہوتا یعنی تھرسڈے. کتابوں میں لکھا یہ 2 دن ہمارا نامہ اعمال نبی کے روضہ مبارکہ مدینہ جاتا ہے. نبی کا روضہ مبارکہ مدینہ جاتا. ہمارے نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی اپنی قبر مبارک میں, بلکہ بھائی مجھے ملا ابھی کہتا کہ مولانا یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہو گیا. میں نے کہا کائے کو پیچیدہ ہو گیا؟ میں نے کہا بیت المقدس میں معراج کے واقعے میں ہمارے نبی نے نبیوں کو نماز پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ ارے بولو نا, ہمارے نبی نے بیت المقدس میں نبیوں کو نماز پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ تو پہلے کوئی پوسٹر لگا تھا کہ آج ہمارے نبی نماز پڑھانے والے ہیں, سب لوگ آ جاؤ؟ بھائی ہر نبی کہاں کہاں سوئے ہیں, کہاں کہاں آرام کر رہے ہیں, لیکن اللہ نے سب نبیوں کو ہمارے نبی کے پیچھے کیا. بیت المقدس میں ہمارے نبی امام بنے, سارے نبیوں کو اللہ نے پیچھے رکھا. اس کا مطلب ہے جب ہر نبی زندہ ہے تو ہمارے نبی تو نبیوں کے سردار ہے, کیا وہ اپنی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہوں گے؟ لیکن ہر منڈے, ہر تھرسڈے ہمارا نامہ اعمال جاتا ہے. صحیح میں کہتا ہوں اللہ کی قسم, جب منڈے کا دن آتا ہے نا, تھرسڈے کا دن آتا ہے, ہم بھی ایک جگہ کونے میں بیٹھ کے سوچتے ہیں آج ہمارے نبی کو پہنچا ہوگا, ہمارے نام کے ساتھ پہنچا ہوگا. قسم کھا کر بولو ہمارے نبی خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ ہمارے نبی کو بتاتا جاتا ہوگا یہ وہ ماں ہے, یہ وہ بہن ہے, یہ وہ بیٹی ہے جس نے 15 دن سے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے, یہ وہ بیٹی ہے جو بال, یہ بال ہے نا ہمارے عورتوں کے بال, یہ سطر ہے, سطر, یہ بالوں کو کھلا رکھتی ہے, یہ بالوں کا زینہ ہے. سطر والی چیز کو کھولنا یہ وہاں کا زینہ ہے, تو یہ تو بالوں کا زینہ ہے.
بتاؤ ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی؟ ہماری نماز، ہمارا قرآن، اے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ آج میں میری ماؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو ایک بات کہوں گا، بہت پیار سے کہوں گا، ہمارے موبائل نے ہم کو برباد کر دیا ہے۔ ہماری بیٹی، ہاں بیٹی، ہماری بہن، ہماری ماں، ہماری بیوی سب موبائل پہ بزی ہے۔ کیا ہے بھائی، سب کروڑوں کا رولنگ کر رہے ہیں۔ بھائی گھر میں کمانے والا ایک مرد ہے، بولو گھر میں کمانے والا اس کے پاس موبائل ہے، ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے کمائی دھمائی کرتا ہے، بیوی تو کماتی نہیں ہے، وہ تو ہاؤس وائف ہے، ہاؤس وائف یعنی گھر میں رہتی ہے۔ ہماری بیٹی پڑھتی ہے پھر گھر میں آ جاتی ہے، بھائی ہماری بہن بھی گھر میں رہتی ہے، لیکن جتنا کمانے والا مرد موبائل پہ بزی نہیں ہوگا، قسم اللہ کی اس سے زیادہ بیٹی موبائل پہ بزی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہماری بہن، ہماری بیوی۔ کیا ہے کیا ہے؟ ہاں آج میں قسم کھا کے کہوں، غلط نہیں ہوگا، ہمارے گھر سے تعلیم ختم ہو گئی۔ وہ پہلے فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی تھی، اب کائے کی تعلیم گھر میں؟ ٹائم کا ہے، ٹائم نو ٹائم، موبائل موبائل اور چیٹنگ چیٹنگ، اس کو سلام اس کو سلام، ادھر سلام ادھر سلام، اور باقاعدہ عورتیں تڑپتی ہے، اے میرے کو تیرے گروپ میں لے لینا، اے تمہارا کون سا گروپ چلتا، تمہارا کون سا گروپ چلتا، یعنی جہنمی گروپ میں جاؤ۔ اور کبھی یہ پوچھے کہ میں 3 دن اللہ کے راستے میں نہیں چلی جاؤں، میں میرے گھر میں بیٹھ کے تھا۔ یہ ہماری ماں بہنوں کا تو عبدالرازق کی یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے نا، بھائی پیدا کیا ہم نے، پیدا کیا سنبھالو اس کو، لیکن وہ زیادہ چو چو چیچی نے رونا دھونا کرتا نا، ماں یوں موبائل دے دیتی، لے موبائل سے کھیل۔ وہ بچہ جس کو موبائل کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، ماں نے اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا، اب وہ موبائل موبائل موبائل، ارے میرے 204 سال کی عمر سے موبائل تھما دیا، قسم کھا کے بولو 8 سال کی عمر میں یہ موبائل کا کیا حال کرے گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم میں بیان سنتا تھا، انہوں نے شاید عورتوں میں بیان کیا ہوگا، کہا میں ان عورتوں کو کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو موبائل نہ دو، ورنہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ بالغ تو بعد میں ہوں گے، ایمان اس سے پہلے رخصت ہو جائے گا۔ کیا زندگی بنا کے رکھی ہے ہم نے موبائل کے پیچھے۔ ہمارے نبی سے تھوڑی تو محبت ہم کو ہونا چاہیے۔ یہ سعد بن ربیع، وہ جو صحابی شہید ہو گئے، کیا بول کر گئے؟ میرے نبی کے دائیں ہو جاؤ، بائیں ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، پیچھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کو تکلیف مت ہونے دو۔ کاش ہماری ماں بہنیں اس بات کو سمجھ جائے تو پہلی بات تو سمجھ گئی ہوگی کس پہ بھروسہ کرنے کا۔ ہماری ماں بہنوں کو آج میں پھر کہتا ہوں، گھر میں اگر ساس کی تکلیف ہو، ننن کی تکلیف ہو، گھر میں پیسے کی تکلیف ہو، یا گھر میں جو طرح کی بھی تکلیف ہو، بچ جاؤ، اڑوس پڑوس میں جا کے مت بولو، تماشا کے سوا کچھ نہیں ہے، تماشا کے سوا کچھ نہیں ہے، اپنی بدنامی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ام شریک نے جو کام کیا وہ کام کرو، ام شریک کا جو اللہ ہے وہی اللہ ہمارا بھی ہے۔ وہ اگر 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنا معاملہ حل کرتی ہے تو ہم بھی اسی اللہ کے سامنے معاملہ حل کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہماری ماں بہنوں کو یہ نہیں، ان کو تو وہ چاہیے، موبائل چاہیے، شادیاں چاہیے، گیدرنگ چاہیے، اس میں پردے کے جنازے اٹھانا ہے۔ ہاں ہماری ماں بہنوں نے پردوں کے جنازے اٹھائے، ہاں ان کو اس کی فکر نہیں کہ مجھے وضو کا مسنون طریقہ معلوم ہے کہ نہیں، مجھے وضو سے پہلے کی دعا معلوم، مجھے وضو کے بعد کی دعا معلوم۔ ارے وضو کے درمیان میں کیا دعا پڑھنا آپ کو معلوم ہے؟ وضو کے درمیان میں کیا دعا پڑھنا معلوم ہے؟ دیکھو یہاں بورڈ پر لکھا ہے، یہ بورڈ پر لکھا ہے، ہاں یہ وضو کے درمیان میں کیا دعا پڑھنا۔ میرے دوستو اتنی اچھی دعائیں ہیں، اتنی اچھی دعا۔ وضو کے بیچ کی دعا ایک تو یہ بھی لکھی ہے کہ آدمی جب وہ دعا پڑھتا ہے نا، اللہ غیب سے اس کے گھر کا انتظام کر دیتا ہے۔ بولو کس کا؟ آج روتے نا ہم لوگ، گھر نہیں، ہمارے پاس گھر نہیں، کرائے کا گھر ہے، کب تک کرائے کے گھر میں رہیں گے؟ ارے چلو ہمارا گھر بن گیا، میرے بیٹے کا گھر کب بنے گا؟ ارے میرے دوسرے بیٹے کا گھر کب بنے گا؟ ارے بھائی وضو کے درمیان میں جو دعا ہے وہ پڑھ لے، اس میں اللہ رسول کی گارنٹی ہے، اللہ تجھے گھر گھر سے عطا کر دے گا۔ لیکن نہ، ہم کو وضو کی سنت ہے بولو معلوم ہماری ماں بہنوں کو؟ ارے ہاں بولو یا نہ بولو؟ آپ کو پوچھو، نہیں معلوم؟ تم کو کون سا معلوم؟ نہیں معلوم۔ وضو سے پہلے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا۔ ہاں ماں بہنوں کو یہ پوچھو لپسٹک کیسا لگانے کا، میں پوچھو ان کو لپسٹک کیسا لگانے کا، موبائل کا فنکشن کیسا چلانے کا، ہاں شاپنگ کیسا کرنے کا، ہاں شاپنگ، فضول خرچی، جتنے کی ہم کو ضرورت ہے نا
اپنے کو ایسا تھوڑی کپڑا پہننے کا، یہ 5,000 والا تھوڑی چلے، ایسا لگے 2-4 آدمی دیکھے تو بولے واہ بہت برانڈیڈ کپڑا ہے، کیوں؟ تو دوسرے مردوں کو اپنے کو بتانے کا۔ ہم نے کپڑا سلایا اپنے شوہر کے لیے کہ دوسرے مردوں کو بتانے کے لیے، دوسری عورتوں کو بتانے کے لیے؟ اور میں صاف بھی کہتا ہوں، جس مرد نے یا جس عورت نے فضول خرچی، اوور پیسہ خرچ کیا، قرآن کہتا ہے شیطان کا بھائی ہے۔ قرآن کہتا 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے کہہ دیا فضول خرچی کرنے والے مرد ہو یا عورتیں ہو یہ شیطان کے بھائی ہے۔ ایک حدیث میں ایک تفسیر میں لکھا، میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا، شیطان کا بھائی یعنی بردر آف شیطان، یہ شیطان کا بھائی کیسے بنے گا؟ اللہ اکبر، تفسیر میں لکھا ہے جو جہنم میں شیطان جائے گا وہ جہنم میں یہ عورت چلی جائے گی۔ شیطان کا بھائی بہن ہونے کا یہ مطلب ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ خیر، تو مجھے ایک بات تو میں نے کہہ دی، کس پہ بھروسہ کرنے کا؟ بولو کس پہ بھروسہ؟ اللہ پر۔ دوسری بات ہمارے نبی سے محبت، بولو کریں گے؟ اپنے کو گھر میں برکت چاہیے، جلدی جلدی بولو نا، سکون چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے نا ایک عورت جن کا نام ہے حضرت ام سلیم، نام یاد رکھو، کیا نام ہے؟ حضرت ام سلیم۔ کہاں صبح کا وقت ہے، اپنے بیٹے کو بلا رہی ہے، اے بیٹا انس، بیٹے کا نام انس، ادھر۔ حضرت انس آئے، میں ماں کے پاس آئے، کیا ہوا اماں کیا ہوا؟ کہا یہ دیکھو کٹورے میں حلوہ تیار ہے۔ بھائی کٹورے، چھوٹا سا کٹورا، حلوہ تیار ہے۔ تو کہا اماں حلوہ تیار ہے، کیا کرنا؟ کہا انس یہ حلوہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤ اور جا کر کہنا ہم لوگ غریب ہیں، میں بیوہ عورت ہوں لیکن آپ سے محبت بہت ہے۔ اور انس کو کہا بیٹا تو بھی بہت محبت کرتا ہے، تو اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمارے نبی کی خدمت میں لگا رہتا ہے، تو یہ حلوے کا یہ کٹورا دے دینا اور میرے نبی کو کہنا بہت محبت سے دیا ہے، وہ قبول کر لے ہوئے تو لیکن اگر وہ ناراض ہو جائے نا، منع کرے کہ نہیں چاہیے، تو بیٹا چپ چاپ واپس لے کے آ جانا۔ حضرت انس گئے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، جا کے بولا میری ماں ام سلیم، ماں نے دیا ہے اور بہت محبت سے دیا ہے، اور ہم لوگ غریب ہیں نا، زیادہ نہیں بنا سکے، چھوٹا سا حلوہ دیا ہے، آپ قبول کرو تو ٹھیک ہے۔ اور وہ بیچارے انس نے کہہ دیا اگر آپ ناراض ہیں تو میں واپس لے کر جاؤ۔ ہمارے نبی نے کہا رکھو، اب وہ کٹورا رکھ دیا۔ ہمارے نبی نے کہا انس اور دروازے پر بیٹھ جاؤ دروازے پر۔ حکم تھا، اللہ کے رسول آ گیا دروازے پر، کیا کروں؟ ہر آنے جانے والے کو بلاؤ، حلوہ تیار ہے۔ حضرت انس، اللہ کے رسول یہاں تو بہت سارے گزرتے ہیں، میں بھی رام دیر کے دروازے پہ کھڑا کر دے میرے کو اور بولے ہر آنے جانے والا آ جاؤ، گھر میں حلوہ کھانا آ جاؤ، تو پورا رام دیر آ جائے گا۔ حضرت انس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، یہ تو 3-4 آدمی، بلکہ اللہ کے رسول آپ کھائیں گے۔ انس نے ہنستے ہنستے کہا اللہ کے رسول میں کھا لوں گا، معاملہ۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، بلا کیا کرتے حضرت انس؟ آ جاؤ۔ ارے پورے ہمارے نبی کا کمرہ بھر گیا۔ حضرت انس کہتے میرے اللہ کی قسم 300 سے زیادہ آ گئے۔ کتنے آ گئے؟ 300 سے کم۔ حضرت انس کہتے ابو ہریرہ جا رہے تھے تو میں نے کہا چچا آ جاؤ۔ کہا کیا ہے؟ کہا سب حلوہ کھانے آئے ہیں۔ تو ابو ہریرہ جب قریب آئے نا تو حضرت انس چونکہ ان کو جانتے پہچانتے، کہا چچا ایک ہی پیالہ ہے، بہت سارے لوگ آ گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا کہ پورا کمرہ بھرا۔ ہمارے نبی نے ایک جملہ فرمایا عشرہ فعشرہ، 10 کر کے آ گیا ہو، 10 کر کے آ گیا ہو۔ اب پیالہ رکھا ہے، پیالے کے قریب میں 10 کو بٹھایا، کہا چلو حلوہ کھانا شروع کرو۔ حضرت انس کہتے ہیں میں 10 کے پیچھے سے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، اللہ کی قسم جو انگلی ڈالتے تھے حلوے کے پیالے میں حلوہ کم ہو جاتا تھا، منہ میں جانے سے پہلے پھر حلوہ پھٹ جاتا تھا۔ حضرت انس کہتے پہلے 10 کو دیکھ کے میں سمجھ گیا آج تو پورا مدینہ بھی آئے گا تو کوئی پرابلم کا معاملہ۔ حضرت انس کہتے سب نے حلوہ کھائے چلے گئے۔ ہمارے نبی نے آخر میں کیا کہا؟ بقیت انا وانت یا انس۔ ہمارے نبی نے آخر میں کہا انس سب چلے گئے؟ کہا چلے گئے۔ کہا تو اور میں تو باقی رہے، تو اور میں تو باقی رہے۔ حضرت انس نے کہا اللہ کے رسول اب کھا لو پھر میں کھاؤں گا۔ ہمارے نبی نے کہا نہ میرا بیٹا انس، ہمارے نبی بیٹا کر کے بولتے تھے یا بنیا، کہا میرے پیارے بیٹے انس تیری ماں اللہ واسطے ہم سے محبت کرتی ہے، اللہ نے بھی برکت دی ہے، اور بیٹا انس پہلے تو کھائے گا اور کھائے گا نہیں، آج محمد اپنے ہاتھوں سے تجھے کھلائیں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے منہ میں ڈالے پھر حلوہ آ جاوے، میرے منہ میں ڈالے معلوم نہیں آٹومیٹک حلوہ آ جاوے۔ کہتے میرے نبی نے کھایا پھر حلوہ آ گیا، پورا حلوہ ویسا کا ویسا بھرا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟
انس جاؤ یہ حلوہ اپنی ماں کے پاس لے کے جاؤ، جاؤ لے کے جاؤ۔ حضرت انس کہتے چھوٹا سا پیالہ تھا، کوئی بہت بڑا تو نہیں تھا، کوئی دیگ تو نہیں تھی، کٹورا تھا۔ انس کہتے میں نے اٹھایا تو اٹھے نہیں میرے سے، حالانکہ لانے والا بھی تو میں ہی تھا، لیکن ابھی اٹھے نہیں، بڑی مشکل سے اٹھایا۔ اور انس کہتے ہیں میں وہ پیالہ بھرا ہوا حلوے سے اب میری ماں وہاں گھر میں تھی، کچھ کام کر رہی تھی، میں جیسے دروازے پر آیا میری ماں سمجھ گئی بھرا ہوا پیالہ ہے، میری ماں روئی اور روتے روتے کہا شاید میرے نبی نے قبول نہیں کیا نا، میرے نبی نے۔ حضرت انس نے کہا اماں قبول نہیں کیا، 400-500 کھا گئے اس میں، ہاں 300 سے زیادہ لوگ کھائے، نبی نے بھی پیٹ بھرے۔ تو بھائی ماں ہوتی نا، کان پکڑا انس کا اور کہا بیٹا جھوٹ بول کے اپنی ماں کو راضی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پورا حلوہ تو ویسا کا ویسا ہے، جھوٹ بول کے اپنی ماں کو خوش کرتا۔ اتنا کہا غیب سے اللہ کی آواز آئی میری بندی محمد نے کیا، خود اللہ نے تیرے حلوے کو قبول کر لیا ہے، آسمانوں پر تیرا حلوہ قبول ہو چکا، تو زمین کی باتیں کرتی ہے۔ وہ ام سلیم کیا کرتی، سب کو جا کے بولتی نا میرا حلوہ واہ 300-500 او اللہ نے آسمان پر قبول کیا۔ حضرت ام سلیم وضو کرتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتی ہے اللہ میرے کو نہیں معلوم تھا، میرے کو اتنا تو تھا کہ میرے نبی قبول کریں گے، یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ بھی قبول کر لے گا۔ یہ نبی سے محبت، بولو یہ نبی سے، کاش ایسی محبت ہمارے اندر ہوتی ہے۔